محترم سامعین، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ نے ہم پر بے پناہ انعامات کیے، بے پناہ نعمتوں سے ہمیں نوازا اور دنیا کی زندگی کو بہتر اور آسان بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں خوش شکل بنایا اور ہر وہ چیز عطا کی جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا عام اور مشہور اصول ہے کہ جس قدر نعمتیں بڑھتی ہیں اس قدر ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ یعنی جس شخص پر جتنے انعامات ہیں اتنی ہی ذمہ داریاں اس کی بڑھ کے ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں، درود و سلام ہوں امام الانبیاء پر، جنہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے طریقے بھی بتائے اور ان نعمتوں کے حق ادا کرنے کے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے طریقے بھی بتائے۔ تو اللہ کی ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہماری زبان ہے، اور اس نعمت کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی دو چیزوں کی گارنٹی آپ دے دو، جنت کی گارنٹی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دی، اور حضور نے فرمایا ان میں سے پہلی چیز دو جبڑوں کے درمیان موجود اس زبان کی گارنٹی تم دے دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص مجھے ان دو جبڑوں کے درمیان موجود زبان کی ضمانت دے دے اور دو ٹانگوں کے درمیان موجود شرمگاہ کی ضمانت دے دے، ان دو چیزوں کی حفاظت تم کر لو، جنت پکی ہے۔ اور اللہ کی اس نعمت کو استعمال کرنے کے طریقے شریعت میں پراپر بتائے گئے، اور اس زبان کی ہلاکتوں سے مستقل آگاہ کیا گیا، اور اس زبان کی ہلاکتوں میں سے، اس کی تباہ کاریوں میں سے سب سے بڑی تباہ کاری جھوٹ ہے، جو ہماری روزمرہ زندگی میں شامل ہو گیا۔ ہمیں احساس ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا عیب ہے جس کو ہم نے اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کیا ہوا ہے۔ اور اس جھوٹ کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ النحل میں فرما دیا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ جھوٹ بولتے ہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ پر ایمان نہیں ہوتا۔ اور اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ جھوٹ گڑنے والے جھوٹے اشخاص، جھوٹے لوگ وہ ہیں جو مومن نہیں ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ کوئی شخص یا جھوٹا ہو سکتا ہے یا مومن ہو سکتا ہے۔ یعنی کوئی بندہ جھوٹا ہوگا یا مومن ہوگا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اعظم الخطایا الکذب، سب سے بڑا گناہ، گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ جھوٹ ہے۔ اور اس جھوٹ کی شرح کرتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود کہتے کہ لا یصلح الکذب فی ہزل ولا جد، یہ جھوٹ نہ مذاق میں درست ہے نہ حقیقت میں درست ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں مذاق میں جھوٹ بول رہا ہوں، پرینک کر رہا ہوں، تو وہ بھی اس کا جھوٹ ہی لکھا جائے گا۔ اور کہتے ولا ان یعید احدکم صبیہ شیئا ثم لا ینجزہ بہ، وہ کہتے اگر کوئی بندہ اپنی ہتھیلی کو بند کرے اور بچے کو آواز دے کہ جیسے میرے ہاتھ میں چیز ہے، بچہ اس کے پاس آئے اور اسے کچھ نہ دے، ہاتھ خالی ہو، کہتے یہ بھی جھوٹ، جسے ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اور
محدثین سینکڑوں کلومیٹر کے سفر کر کے جب کسی کے پاس حدیث لینے جاتے اور اس کو پہلے پرکھتے، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے ایک محدث گئے کسی شیخ سے حدیث لینے کے لیے، اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ شیخ نے ایسے اپنا کپڑا اٹھایا ہوا ہے اور اپنی سواری کو بلا رہے ہیں اپنی طرف، اور سواری پاس آئی تو جی کپڑے میں کچھ بھی نہیں، چارہ تھا ہی نہیں، وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ کہتے جو شخص اپنی سواری کے ساتھ، اپنے جانور کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے، کوئی بعید نہیں وہ حضور کے اوپر بھی جھوٹ بول دے، میں ایسے شخص سے حدیث لوں گا ہی نہیں۔ اور ہم نے یوں سمجھا ہوا ہے کہ مذاق میں بولا گیا جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہی نہیں ہے، اور حقیقت میں بولے گئے جھوٹ کو بھی ہم بڑا چھوٹا سمجھتے، جبکہ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جھوٹے شخص مومنین ہوتے ہی نہیں، اور جھوٹ کے بڑے ہونے کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحج میں فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی عبادت سے بچو اور جھوٹ سے بچو۔ مفسرین کہتے جھوٹ کے بڑا ہونے کے اوپر کوئی دلیل نہ ہوتی، کوئی حدیث نہ ہوتی جھوٹ کو بڑا دکھانے والی، کوئی دلیل نہ ہوتی کہ جھوٹ بڑا گناہ ہے، صرف یہی آیت کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے جھوٹ کو شرک کے ساتھ ذکر کیا، کہ شرک کے ساتھ جھوٹ کا ذکر کر دینا یہی اس کے بڑا ہونے کے لیے کافی ہے، کہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ بتوں کی پوجا سے بھی بچیں اور ساتھ جھوٹ سے بھی بچیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کے اس فرمان کی وضاحت کر دی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کے، اور حضور نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بتاؤں نا کہ بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ کون سے؟ ایک تو ہے نا صغیرہ گناہ صغائر، اور دوسرے کبائر بڑے گناہ۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بڑوں میں سے بھی بڑے گناہ کون سے، ایکسٹریم لیول کے گناہ یعنی بڑے گناہ، کبائر اکبر الکبائر۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیوں نہیں، ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم بچیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثن، تین گناہ بڑے ہیں، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، دو بڑے گناہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیے۔ اور ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، جب دو گناہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گنوا دیے حضور نے ٹیک چھوڑی، تیسرے گناہ کی بڑھائی کو اور سنگینی کو بیان کرنے کے لیے ٹیک چھوڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہوئے، اور جب اس صحابی نے اپنے شاگردوں کو حدیث سنائی انہوں نے بھی سیم عمل کیا، پہلے ٹیک لگا کے دو چیزیں بیان کی، تیسری چیز پہ ٹیک چھوڑی کہ تیسری چیز وہ ہے جو ہے بڑی لیکن اسے لوگ بڑا سمجھتے نہیں، اور ٹیک چھوڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وقول الزور وشہادۃ الزور، خبردار جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی شہادت دینا یہ بھی بڑا گناہ ہے، اور رپیٹ کرتے رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الا وقول الزور وشہادۃ الزور، الا وقول الزور وشہادۃ الزور۔ صحابی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا تکرار فرمایا کہ ہم یہ خواہش کرنا شروع ہو گئے، فما زال یقولها حتی قلتہ لا یسکت، مجھے ایسے لگنے لگا کہ اب نبی علیہ السلام خاموش نہیں ہو، رپیٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دہراتے رہے کہ تیسرا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، لیکن لوگ اسے بڑا سمجھتے نہیں، اور اس گناہ کی سنگینی کے لیے یہ بات بھی بڑی معروف اور زبان زد عام ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، جھوٹے شخص کی تین علامتیں، منافق کی تین علامتیں۔ حضور نے فرمایا کسی منافق کو پہچاننا ہو
تو 3 علامتوں سے پہچانا جا سکتا۔ آیت المنافقی ثلاثن، 3 علامتیں ہیں منافق شخص کی، اور فرمایا پہلی علامت اذا حدث کذب، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یعنی منافق کی 3 علامتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی۔ پہلی علامت بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، امانت رکھی جاتی ہے خیانت کرتا ہے۔ اب ذرا ان تینوں علامتوں پہ غور کریں۔ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے یعنی جھوٹا ہے، وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے یعنی جھوٹا ہے، امانت رکھی جاتی ہے خیانت کرتا ہے یعنی مکر جاتا ہے جھوٹا ہے۔ یعنی تینوں علامتیں ہی جھوٹ سے شروع ہو کے جھوٹ پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ مطلب حدیث کا یہ کہ جھوٹا بندہ منافق ہوتا ہے اور منافق بندہ جھوٹا ہوتا ہے، بات ختم۔ تینوں علامتوں کا تعلق ہی جھوٹ کے ساتھ ہے، یعنی جھوٹا بندہ منافق ہے۔ اور امام مسلم نے جب یہ روایت بیان کی نا، یہ روایت صحیح بخاری میں بھی آئی اور مسلم میں بھی آئی، جب امام مسلم نے بیان کی تو ساتھ کچھ الفاظ کا اضافہ کیا انہوں نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے تھے۔ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، حضور نے فرمایا اگرچہ نمازیں بھی پڑھتا ہو روزے بھی رکھتا ہو اور وہ گمان کرتا ہو کہ میں بڑا سچا مسلمان ہوں، اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ سچا مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ وہ نمازی تو ہو سکتا ہے، وہ روزے دار تو ہو سکتا ہے، لیکن مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے جو جھوٹ بولتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے وعدوں کی، امانتوں کی خیانت کرتا ہے۔ اور احنف بن قیس رحمہ اللہ کا بڑا معروف قول، کہتے ہیں ما خان شریف ولا کذب عاقل ولا اغتاب مؤمن، کبھی کوئی شریف بندہ خیانت نہیں کر سکتا، کبھی کوئی عقل مند بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور کبھی کوئی مومن بندہ کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ ہمیں جائزہ لینا پڑے گا اپنا کہ کیا ہم اپنے اسلام اور ایمان والے دعوے میں سچے ہیں؟ کیا اپنی زبانوں پر ہمارا کنٹرول ہے؟ کیا ہم اس بڑے گناہ میں جس کو ہم چھوٹا سا سمجھ کے کرتے رہتے ہیں کہیں ملوث تو نہیں ہے؟ اور اگر ہم ہیں تو پھر ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جھوٹ رکاوٹ بن جائے گا حق کے اور ہمارے درمیان۔ اور یہ بات اللہ رب العزت نے سورۃ الزمر میں بیان کی، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جھوٹے بندے کو ہم کبھی ہدایت دیتے ہی نہیں، یہ جھوٹ رکاوٹ بن جاتا ہے اس کے اور ہدایت کے درمیان۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللہ رب العزت کے اس فرمان کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا، وہ کہتے ہیں الکذب مفتاح کل شر، مطلب یہ ہے کہ جھوٹ ہر قسم کے گناہ کی چابی ہے۔ آپ جھوٹ کے ذریعے گناہوں کے اندر ملوث ہوتے جاتے ہیں، آگے نکلتے جاتے ہیں، ہدایت سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اور یہ اعلان اللہ رب العزت نے کر دیا، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کہ ہم ایسے شخص کو ہدایت دیتے ہی نہیں۔ یہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور رکاوٹ کیسے بن جاتا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع الایمان والکفر فی قلب امرئ، کسی ایک دل میں جیسے کفر اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا، یا یہ دل کافر ہوگا یا یہ دل مسلمان ہوگا، مومن ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے ایک دل میں کفر اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا، وَلَا يَجْتَمِعُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ جَمِيعًا، ویسے ہی سچ اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتا، یا بندہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ یہ غلط فہمیاں دل سے نکال دیں کہ ویسے میں سچا ہوں لیکن سودا بیچنے کے لیے جھوٹ بول لیتا ہوں، ویسے میں سچا ہوں لیکن اپنی عزت کے لیے جھوٹ بول لیتا ہوں، ویسے میں سچا ہوں
کبھی کہیں گواہی دینی پڑ جائے تو وہاں میں جھوٹ بول لیتا ہوں، ویسے میں سچا ہوں، لیکن اپنی بڑھائی کو بیان کرنے کے لیے، دوسروں کے اوپر سبقت لے جانے کے لیے جھوٹ بول لیتا ہوں۔ فرمایا وَلَا يَجْتَمِعُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ جَمِيعًا، سچ اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے جیسے ایمان اور کفر نہیں جمع ہو سکتا، اور ویسے حضور نے فرمایا وَلَا يَجْتَمِعُ الْخِيَانَةُ وَالْأَمَانَةُ جَمِيعًا، امانت اور خیانت بھی جمع نہیں ہو سکتی، یا بندہ امانت دار ہے یا بندہ خائن ہے، ایک ہی بات ہے۔ اور اس گناہ کے بڑے ہونے کے لیے ایک بات کو بخوبی جان لیں کہ اللہ رب العزت نے کبھی مسلمانوں پہ لعنت نہیں کی، یعنی جب لعنت ہو جائے نا اللہ کی طرف سے کسی کے اوپر، کفار کے اوپر اللہ لعنت کر دیتے ہیں، اور کفار بھی ان کفار کے اوپر لعنت کرتے ہیں جو حالت کفر میں دنیا سے چلے جائیں اور ان کا کفر قطعی ہو، یعنی اسی پہ دنیا سے جائیں۔ لیکن جھوٹ کے بڑے ہونے کے لیے یہ بات ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹے بندوں، یعنی ہے مسلمان لعنتوں سے محفوظ ہے، لیکن اگر اس گناہ میں ملوث ہو گیا تو پھر خود لعنت کو دعوت دے رہا ہے کہ میری طرف آئے، اور ایک جگہ پہ نہیں۔ سورہ آل عمران میں جب اللہ رب العزت نے مبالغے کا بات ذکر کیا کہ چیلنج ہو جائے کافر اور مسلمان کے درمیان مبالغے کا، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ آؤ ہم مبالغہ کرتے ہیں اور جو جھوٹا ہوا اس پر اللہ کی لعنت کریں گے۔ اور ایسے ہی سورۃ النور میں جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بڑا ہی اہم مسئلہ بیان کیا، لیان والا مسئلہ، کہ خاوند بیوی کے اوپر الزام لگا دے کہ میری بیوی وہ بری ہے اخلاقی اعتبار سے، تو اللہ رب العزت نے اس کیس میں ذکر کیا ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ یہ خاوند جو اپنی بیوی پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اگر تو اس کا الزام جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت، یعنی اللہ نے لعنت کی ہے جھوٹے شخص پر۔ اور صرف لعنت نہیں، اتنے دلائل جھوٹ کے بڑے ہونے کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، حضور نے بڑی تفصیل سے بیان کیا، فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، سچائی بندے کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، نیکی بندے کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آگے بڑی ہی اہم بات، اس کو اپنے دل کے ساتھ باندھ لیں، اور آج جمعے کا یہ پوائنٹ اگر آپ گھر لے جاتے ہیں تو سمجھ لیں آپ کے آنے کا فائدہ ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ سچ بولنا شروع کرتا ہے اپنی زندگی میں، پہلے وہ جیسا بھی تھا اب وہ سچ بولنا شروع کرتا ہے، ایک سچ، دو سچ، اپنی زندگی میں سچ کو پکڑ لیتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، سچ بولنے کی برکت سے ایک دن، دو دن، تین دن، ہفتہ، 10 دن، مہینہ، سال، اللہ رب العزت ایک دن اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں اس کی سی وی میں مہر لگا دو کہ یہ بندہ صدیق ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ صدیق ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو لکھا ہوا ہوگا یہ صدیق بندہ، اور صدیق ہونا یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں ہے، اللہ رب العزت نے انبیاء کے ساتھ ذکر کیا صدیقین کا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سچ کی برکت یہ ہے اور جھوٹ کی نوست یہ ہے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، کوئی بندہ جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے، ایک جھوٹ، دو جھوٹ، یہاں تک کہ اس کے نامہ اعمال میں مہر لگ جاتی ہے کہ یہ کذاب بندہ ہے، اور جب وہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، ذرا تصور تو کریں، حضور کے ساتھ محبت بڑی ہے ہماری، اللہ کے ساتھ محبت ہے، کیا جب نبی علیہ السلام کے سامنے ہم جائیں قیامت والے دن، اللہ کے سامنے جائیں اور ہمارے نامہ اعمال کے اوپر لکھا ہو کہ یہ کذاب شخص ہے، کیا عالم ہو، تصور کریں ذرا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ یہ بندہ جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے، بولتا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اور اس جھوٹ کی نحوست کی وجہ سے یہ جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں وَقَدْ قَسَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْخَلْقَ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، اللہ کے نزدیک مخلوق کی تقسیم دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک ہیں سعداء و اشقیاء، سعادت مند لوگ، اور دوسرے ہیں بدبخت لوگ۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں سعادت مند وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں، اور بدبخت وہ لوگ ہیں جو جھوٹے اور جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کے اس قول کے ساتھ ملتا جلتا ایک قول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، وہ کہتے ہیں الکذب فجور، جھوٹ گناہ ہے، جھوٹ فسق ہے، فجور ہے، والنمیمۃ سحر، اور چغل خوری یہ جادو ہے، یعنی جیسے چغل خوری اثر کرتی ہے نا لوگوں کے درمیان علیحدگی کا، وہی کام جادو والا ہے۔ اور فمن کذب فقد فجر، کہتے جس نے جھوٹ بولا اس نے گناہ کیا، ومن نما فقد سحر، اور جس شخص نے چگلی کی گویا اس نے جادو کیا۔ اتنا بڑا گناہ، اور اس گناہ کی سنگینی کو سمجھنے کے بعد ایک اور بڑا اہم نکتہ کہ اگر گناہ اتنا بڑا ہے اور ہم اس گناہ کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی دکان پہ، اپنے کاروبار میں، اپنے عزیز و اقارب میں جھوٹ بول رہے ہیں، اب ہم عزم کر لیتے ہیں جھوٹ کو چھوڑنے کا، تو ہمیں کیا ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خوبصورت روایت، حضور نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، حضور نے کہا میں گارنٹڈ ہوں، میں ضامن ہوں اس شخص کے لیے کہ جنت کے کونوں میں اسے گھر لے کے دوں گا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام گارنٹی دے رہے ہیں کہ میں ایسے شخص کو جنت کے کونوں میں گھر لے کے دوں گا، من ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، وانا زعیم فی بیت فی وسط الجنہ، اور حضور نے فرمایا دوسرا وہ شخص جو جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں ہی ہو، اس کو میں جنت کے سینٹر میں محل لے کے دوں، یعنی مذاق کے اندر بھی جھوٹ چھوڑ دیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت کے درمیان میں محل لے کے دوں گا، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور فرمایا جنت کے بالائی حصوں میں، اوپر والے حصوں میں میں اس کو گھر لے کے دوں گا، لمن حسن خلقا، جس نے اپنے اخلاق کو بہتر کر لیا۔ اگر جنت میں گھر چاہتے ہیں تو ان خوبیوں کو اپنا لیں۔ پہلی خوبی، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ، سچے بھی ہیں، آپ کی بات مضبوط ہے، دلائل مضبوط ہیں، پھر بھی سامنے والے کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، اچھے اخلاق کے ساتھ بات پیش کریں اور پیچھے ہٹ جائیں، اور مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اگر جنت کے سینٹر میں گھر چاہتے ہیں اور اگر جنت کے بالائی حصوں میں گھر چاہتے ہیں تو اپنے اخلاق کو بہتر کر دیں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا خوبصورت قول، وہ فرماتے لَأَن يَزَغَنِي الصِّدْقُ وَكَلَّمَا يَفْعَلْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن يَرْفَعَنِيَ الْكَذِبَ، کہتے سچ کے ذریعے میرا نقصان ہو جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، کہتے سچ کے ذریعے میرا نقصان ہو جائے، مجھے یہ قبول ہے، مجھے یہ محبوب ہے اس فائدے سے جو میں جھوٹ کے ذریعے حاصل کروں۔ جھوٹ بول کے اگرچہ مجھے فائدہ مل رہا ہو، میں اس جھوٹ والے فائدے سے پسند جانتا ہوں اس نقصان کو جو سچ بولنے کی وجہ سے مجھے ملے۔ وَكَلَّمَا يَفْعَلْ، اور سیدنا عمر کہتے ایسا ہوتا نہیں، ساتھ یہ بھی بات انہوں نے کر دی، کہتے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ سچ بول کے آپ کو نقصان ہو جائے، وقتی طور پہ آپ کو لگ سکتا ہے کہ میری چیز سستی بک رہی ہے،
اگر میں نے سچ بتا دیا کہ اتنے کی پڑی ہے تو جھوٹ کا تڑکا لگاؤں گا، ریٹ گاہک زیادہ دے گا، فائدہ ہو جائے گا، لیکن اس فائدے کے بعد کون کون سی بیماریاں آئیں گی، اس فائدے کے بعد ہماری اولاد کس قدر خراب اور بدتمیز نکلے گی، ہمیں اس کا ادراک وقتی طور پہ نہیں ہوتا، بعد میں پچھتاوے ہوتے ہیں۔ تو حضرت جی یہ بات یاد رکھیں، تھوڑا فائدہ کما لیں، تھوڑا منافع کما لیں، تھوڑی عزت کما لیں، ہمیشہ رہنے والی ہوگی جب حق کے ذریعے، سچ کے ذریعے آپ نے حاصل کی ہوگی۔ اگر جھوٹ کے ساتھ آپ نے پیسہ کمایا، عزت کمائی، نام کمایا، وہ وقتی ہے، وہ عارضی ہے، کیونکہ جھوٹ کے اندر کبھی خیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اپنی اولادوں کے اوپر یہ احسان کر کے جائیں کہ انہیں حلال کھلا کے جائیں۔ صرف بینک بیلنس جمع کر کے دے دینا یہ خیر نہیں ہے، یہ بھی خیر ہے، لیکن صرف یہ ہو تو یہ کافی نہیں ہے۔ اصل بات ہے کہ ایسی نیکیاں کر جائیں کہ آپ کی اولاد کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے رہیں، آپ کے جانے کے بعد بھی، اور رہتے ہیں۔ سورۃ الکہف پڑھ لیں، جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام وہ سفر پہ نکلے اور ایسی بستی میں گئے جہاں کسی نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ اس گری ہوئی دیوار کو تم نے تعمیر کرنا ہے، اور ایک نبی مستری بن گیا، دوسرا مزدور بن گیا، اور اس دیوار کو تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، حضرت جی اس گاؤں والوں نے ہم پر کون سی نیکی کی ہے جو ہم ان کی گری ہوئی دیواریں بنا رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے جب حکمت ذکر کی، فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ جن بچوں کی دیوار نبی بنا رہے تھے ان کا باپ نیک تھا۔ باپ چلا گیا دنیا سے نیکیاں کما کے، دیواریں نہیں اچھی بنا کے گیا جو قائم رہے، بلڈنگیں نہیں کھڑی کر کے گیا، گرنے والی دیوار دے گیا بچوں کو، لیکن ان کے اوپر جو اللہ کی رحمت چھوڑ گیا اس کا اثر یہ ہوا کہ 2 نبی آ کے ان کی دیوار بنا رہے ہیں۔ بچوں کے لیے یہ کچھ چھوڑ کے جائیں۔ اور جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کہ ہاں بچے کی پیدائش ہوگی بغیر خامد کے، اب معاشرے کے اندر کتنا بڑا جرم کہ خامد ہے نہیں، غیر شادی شدہ بچی اور اس کے گھر بچے کی پیدائش ہوگی، اور معاشرے والوں نے سوال کیا، انہوں نے پہلی بات یہ کی تھی، ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیا، مریم تیرا باپ تو برا بندہ نہیں تھا، تیری ماں باغیہ نہیں تھی، تو نے یہ کیا کر دیا؟ یعنی لوگ یہ تب بھی سمجھتے تھے کہ ماں باپ کی نیکی تقوی کا اثر اولاد کے اندر ہوتا ہے، جب ماں باپ نیک تھے تو نے یہ کیسے کر لیا؟ تو بچوں کے لیے یہ چیزیں چھوڑ کے جائیں، مال بھی چھوڑ کے جائیں لیکن حلال چھوڑ کے جائیں، جھوٹ کے ذریعے اکٹھا کر کے نہیں۔ اتنا سنگین گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو منافقین کی علامت لکھا، اس کو اللہ رب العزت نے کفار کی علامت کہا۔ اور جھوٹ کی قسموں میں سے سب سے سنگین قسم اللہ رب العزت کی ذات پہ جھوٹ بول، اللہ رب العزت کے بارے میں جھوٹ بول، کسی حلال چیز کو حرام کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دینا، کسی حلال چیز کو حرام یا حرام کو حلال کر کے پیش کر دینا، یا نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس نے اس بات کی وضاحت کی کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب؟ کہتے کہ اگر کسی شخص کو پتا ہے کہ حقیقت یہ نہیں ہے اور گواہی دیتے ہوئے کہہ دے کہ اللہ جانتا ہے بات ایسے ہی، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ بات ایسے نہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم بات کرتے ہوئے کہہ دیتے نا اللہ جانتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ جانتا ہے میں نے اس کو پیسے دیے تھے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے پیسے نہیں دیے، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ فَذَلِكَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں جھوٹ کی سب سے بڑی اور غلیظ قسم یہ کہ آپ اپنے جھوٹ میں اللہ کو انوالو کر۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ سب سے کبیر صورت جھوٹ کی یہ ہے کہ آپ اللہ پر جھوٹ باندھیں، کہ آپ کہہ دیں اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، حالانکہ اللہ نے یہ کہیں نہ فرمایا ہو، یا پھر اللہ کے بعد نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر جھوٹ باندھنا
کہ حضور نے یہ فرمایا اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے بات گڑ لینا، حدیث بنا لینا. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے یا اپنی طرف سے جھوٹی آیات جھوٹی احادیث گڑ کے لے آئے صرف جیتنے کے لیے کہ میری بات کی فتح ہو جائے، میرے بڑوں کی بات کی تائید ہو جائے، میرا مسلک جیت جائے، میری فکر جیت جائے. اس لیے قرآن اور احادیث کو جھوٹا گڑ کے لے کے آنا سب سے بڑا گناہ ہے. اور یہ یہودیوں کی علامت اللہ رب العزت نے بیان کی کہ یہودی ایسا کیا کرتے تھے، آیات کو چھپا لیتے تھے، اپنے مطلب کی آیات کو ظاہر کرتے تھے. اور اللہ کے ہاں سب سے بڑے جھوٹ یہ دو جھوٹ، اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھنا اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جھوٹ باندھنا. اور اس کے بعد سب سے سنگین جو جھوٹ کی قسم ہے اور سب سے گری ہوئی جھوٹ کی قسم جسے ہمارے معاشرے میں بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ دیکھو جی اتنے پریشانی کے ماحول میں فلاں شخص لوگوں کو ہنسانے کا کام کر رہا ہے. پریشانیاں تو پھیلی ہوئی ہیں، لوگ پھیلا رہے ہیں. فلاں سٹیج ڈرامے کا ایکٹر وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنی زندگی صرف کر رہا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبَ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ. حضور نے فرمایا ایسے شخص کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے جو جھوٹ کا سہارا لے کسی کو ہنسانے کے لیے. فرمایا ہلاک ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے. پرینک کرنا، جھوٹی باتیں سنانا، جھوٹی باتوں کے سہارے لینا لوگوں کو ہنسانے کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مزاح کیا کرتے تھے، لیکن حضور نے فرمایا میں مزاح میں بھی وہی بات کہتا ہوں جو سچ ہوتی اور وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی. جھوٹ کے بغیر بھی مزاح ہو سکتا ہے. حضور کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتے ہیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ پورا باب لے کے آئے ہیں نبی علیہ السلام کے مزاح کے بارے میں. لیکن جھوٹ کا سہارا نہیں لینا اپنے مزاح میں کہ کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے سٹوری پوری بنا لینا اور جھوٹ کا سہارا لینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تباہ ہیں ایسے لوگ. یہ ہے جھوٹ کی تیسری قسم. اور جھوٹ کی چوتھی قسم سامان بیچنے کے لیے کاروبار کے اندر اپنی دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان التجار هم الفجار، یہ تاجر لوگ فاجر لوگ ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. ایک بندہ آگے سے کہنے لگا اللہ کے نبی آپ کیوں تاجروں کو فاجر کہہ رہے ہیں؟ کیا اللہ نے قرآن مجید میں بیع کو حلال نہیں قرار دیا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے کاروبار کو حلال قرار دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں تاجر فاجر ہیں، گنہگار ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ان تاجروں کی بات کر رہا ہوں فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَحْلِفُونَ وَيَأْثِمُونَ، جو بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کے گنہگار ہو جاتے ہیں، قسمیں اٹھا کے جھوٹی. ویسے تاجروں کا بڑا مقام ہے اسلام کے اندر، لیکن صحیح تاجر اور تاجروں کی اکثریت چونکہ جھوٹ کا سہارا لیتی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار بقیع کی طرف جا رہے مسجد نبوی سے نکل کے، حضور نے فرمایا یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، ان التجارون ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا. حضور نے فرمایا تاجروں کی جماعت قیامت والے دن تاجروں کو فاجروں کی لسٹ میں اٹھایا جائے گا الا من اتقى وبر وصدق، مگر جو تاجر نے تقوی اختیار کیا، نیکی کو سمیٹا اور سچ بولا، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا. یہ بات سمجھ لیں کہ کاروبار کے اندر تھوڑے سے منافع کے لیے جھوٹ بولنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ کی سنگین قسم اس کو شمار کی. چیز کی خوبی کو بیان کرنے کے لیے یہ فلاں کپڑا ہے، فلاں موبائل ہے، بڑا ہیوی قسم کا، پتہ آپ کو سارا ہو کہ
کہ یہ پاکستان میں تیار ہوا، اور پھر بھی آپ جھوٹ کا سہارا لیں اپنی چیز کو بیچنے کے لیے۔ اور جھوٹ کی پانچویں اور سنگین قسم سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من اعظم الفراء ان يدعي الرجل الى غیر ابی، جھوٹ کی ایک بہت بڑی اور سنگین قسم یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی کاسٹ تبدیل کر لے، اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے۔ جھوٹ کی سنگین ترین قسم اپنی ذات کو تبدیل کر لینا، اپنے نسب کو تبدیل کر لینا شاہ جی کہلوانے کے لیے، لوگوں کے ہاں معزز بننے کے لیے۔ اور